ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, مجھے کچھ ایس سی او کی بھی اندرونی کہانی کا حوال تو بتائیں. کیا بھارت نے جو اب جے شنکر صاحب پاکستان آ رہے ہیں کوئی نیا یو ٹرن لے لیا ہے؟ یہ ویسے ہی لوگ پاکستان میں کل سے مختلف چینل سے میں بات کر رہا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے یو ٹرن لے لیا, پہلے نہیں آنا تھا اب آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت بڑی فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے, کوئی بریک تھرو ہو جائے گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو کہانی ہم نے پچھلے شو میں ڈسکس کی, بھارت نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. اس سے پہلے بھی وہ جاتے رہے ہیں. مثال کے طور پر جو بشکک میں ہوئی یہ جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے سی او کی پچھلے سال اکتوبر میں کرگز ریپبلک میں, اس میں بھی جے شنکر صاحب گئے ہوئے تھے, تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یا وائس پریزیڈنٹ شاید تھے, بہرحال اٹینڈ انہوں نے کی تھی. تو یہاں بھی وہ آ رہے ہیں, ایس سی او کی میٹنگ ہے نا, کوئی بائیلیٹرل تو ہماری کوئی یہاں پہ گفتگو نہیں ہو رہی, کوئی یو ٹرن شوٹر نہیں ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں, تھوڑا سا پاکستان اب اسلام آباد میں بہت سی پابندیاں لگ رہی ہیں 14 سے 17 تاریخ تک یا 16 تاریخ 16. تو یہاں پہ ہم مقید ہو جائیں گے, قید ہو جائیں گے, اور ٹریفک ریسٹورانٹ سارے بند ہیں, کہیں بھی آپ آ جا نہیں سکتے. اور تقریباً سی ڈی اے نے 2 بلین روپے خرچ کیے ہیں تزئین و آرائش کی اسلام آباد کی. اچھا, میرے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ میرے ذہن میں خیال یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں, بلکہ اکثر ممالک ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوشش یہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو وفاق ہوتا ہے نا, جو اس قسم کے ملٹی لیٹرل ایونٹس ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دارالحکومت ہی میں ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ایونٹ کروا دیا, کوئٹہ میں کروا دیا, بلوچستان میں, پشاور میں کروا دیا, لاہور میں کروا دیا, کراچی میں, ملتان میں, کوئی ایسا شہر آپ پک کر لیتے ہیں, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو 2 ارب آپ نے یہاں پہ خرچ کیے نا, وہ 2 ارب وہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ اس قسم کے ایونٹس آرگنائز کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے وفاق کی جانب سے, تو وہاں پہ لوگوں اور وہ شہر جو ہوتا ہے وہ دنیا کے نظروں میں بھی آ جاتا ہے, اس کے ہورائزن میں. اب اسلام آباد تو دنیا جانتی ہے نا اس کے بارے میں, حالانکہ نیا شہر ہے, لیکن چونکہ ہمارا دارالحکومت ہے, تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ ایس سی او کا اجلاس کوئٹہ میں ہو رہا ہوتا, ٹورزم انہانس بھی ہو سکتا ہے, اس سے ٹورزم بھی انہانس ہوتا ہے, پشاور میں ہو رہا ہوتا. لیکن کیا کیا جائے, حکومت کی مجبوری ہے نا, سیکیورٹی کے معاملات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی دیکھیے نا, بالکل سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں, یا کر دیے جائیں گے اگلے 1-2 دن میں. اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے دیکھیے بالکل اننیسیسریلی ایک کال بھی دے دی 15 تاریخ کی. اس وقت کیا ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں جا سکتے, ریڈ پورا ایک سیل ہو گیا ہے معاملہ. کیا تماشا کرنا ضروری ہے اس وقت؟ مجھے یہ بعض اوقات میں سمجھ نہیں پاتا کہ اتنے ہم لوگ جذباتی کیوں ہیں. کوئی ٹھیک ہے, میں ان کے جو ہیں گریونسز وہ بھی سمجھ سکتا ہوں, لیکن کیا ضروری ہے کہ 15 تاریخ کو یہ آپ ڈی چوک پہ آنے کی بات کریں, جب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ سارے ہیڈز آف گورنمنٹ ہوں گے. ایک بڑا سربراہی اجلاس ہے, ہمارے لیے ایک آنر کی بات بھی ہے. اس سے نکلے کچھ نہ وہ الگ بات ہے, وہ ایک روٹین کا معاملہ ہے دنیا کے لیے, لیکن ہمارے لیے کافی عرصے کے بعد ایک اس قسم کا ملٹی انٹر گورنمنٹل ایک اجلاس ہو رہا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت زیب نہیں دیتا تھا کہ 15 ہی تاریخ کو آپ 20 تاریخ کہہ دیتے, 22 کہہ دیتے, ہم شاید آپ کے ساتھ کھڑے ہوئی ہو جاتے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس وقت آپ نے کیا ہے کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو جے شنکر صاحب کے بارے میں یہی ہے نا کہ یو ٹرن تو میں نے ایکسپلین کر دیا, کوئی یو ٹرن شوٹرن اس میں نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے, میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن اس کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی نے جے شنکر صاحب سے پوچھا کہ جی آپ جا رہے ہیں پاکستان, تو کیا توقع رکھیں آپ سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جی جا رہا ہوں ایس سی او میٹنگ اٹینڈ کرنے, اور میں پاکستان سے بات چیت کرنے نہیں جا رہا. تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑا کرٹیس سا آدمی ہوں, بڑا سول آدمی ہوں, تو میں فوکس میرا جو ہے نا بڑا دھیمے انداز سے انہوں نے کہا کہ ہوگا وہی
SCO ہی. اچھا جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بڑا سول اور بڑا کرٹیس آدمی ہوں, تو ان کا اشارہ شاید بلاول زرداری کی جانب تھا میرے حساب سے, کیونکہ بلاول زرداری صاحب لاسٹ ٹائم گئے تھے نا تو انہوں نے بائیلیٹرل ایشوز اٹھا دیے تھے مختلف اپنے انٹریکشنز میں, انٹرویوز میں, کشمیر کا بھی شاید ذکر کر دیا تھا, تو وہ بات وہاں پہ پسند نہیں کی گئی. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ جے شنکر کوئی ایسی بات کریں گے, یا شاید آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کا کوئی میڈیا انٹریکشن ہے کہ نہیں, میرے خیال میں اس کو بھی وہ ایوائڈ کریں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ آئیں, SCO کی میٹنگ اٹینڈ کریں اور چلے جائیں. میری بھی خواہش یہی ہے کہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ نہ ہو, کیونکہ اس سے جو ہے بیک چینل پہ بے شک بات چیت کریں, لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ ایک فارمل میٹنگ کریں. ممکن ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاید انہوں نے شہباز شریف صاحب پہ کال کی, ایک ریکویسٹ کی ہو, کیونکہ ہی از کمنگ ایز ہیڈ آف انڈین ڈیلیگیشن, تو ممکن ہے کہ ان کی ایک کال ہو جائے. لیکن چلیے وہ کال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں آنی چاہیے, اور نہ میرے خیال میں کوئی اس معاملے کوئی بات چیت ہوئی ہے جہاں تک میری اطلاعات ہے. کیونکہ اس سے ان معاملات میں پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے, یہ ایک دم نہیں ہو جاتے انلیس کہ پہلے سے کوئی بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی ہو. دیکھیے نا, ہمیں تو معلوم نہیں تھا جب بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی تھی تو 25 نومبر 2021 کو سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا تھا. ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان, ہم بھارت سے کبھی بات نہیں کریں گے جب تک کشمیر پہ جو اقدامات انہوں نے لیے تھے واپس نہ لیں, لیکن بات چیت بیک چینل پہ چل رہی تھی. تو ممکن ہے کہ اس وقت بھی کوئی بات چیت, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے ایک اور بیان بھی دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر کوئی پازیٹیو چیز آئے گی تو ہم پازیٹیو جواب دیں گے, کوئی نیگیٹو چیز آئے گی پاکستان سے ہم نیگیٹو جواب دیں گے. تو میں نے اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا کہ شاید کوئی بیک چینل پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو ایک ذہن بنا رہے ہیں جے شنکر صاحب اپنی عوام کا. لیکن اس وقت چونکہ جموں اور کشمیر میں, مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے تھے تو وہ رسک نہیں لے سکتے تھے. لیکن ابھی بھی ایک بڑا معاملہ آگے چل رہا ہے. ایک تو ہریانہ میں الیکشنز ہوئے جو کہ BJP نے بڑی اچھی طرح سے جیتے, لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ آگے انتخابات آ رہے ہیں آگے. ایک تو مہاراشٹر میں اور دوسرا جھارکھنڈ میں. مہاراشٹر کا جو ہے نا, چونکہ وہاں پہ شیو سینا وغیرہ ہیں, بڑی کٹر قسم کے وہاں پہ ہندوتوا کا بڑا, اور ناگپور بھی مہاراشٹر میں ہے بائی دا وے, جو RSS کا گھر ہے, ہیڈ کوارٹرز جو ہے. تو مہاراشٹر کا الیکشن بڑا BJP کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم اس طرح پرفارمنس نہیں ہوئی الیکشنز میں. تو اب وہ نہیں چاہیں گے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ کریں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ آیا جو اپنی کرکٹ ٹیم ہے وہ بھجوائیں گے کہ نہیں بھجوائیں گے پاکستان, جو ہمارے ہاں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے. تو وہ ساری بہت سی اس وقت چیزیں جو چل رہی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ بھارت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کرنی ہے. خاص طور پہ جو فارمل ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیے تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو گھسا پٹا ان کا نیریٹو ہے دہشت گردی کا, کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پھر انہوں نے جو ہے آپ کو دوسرا نوٹس بھی دے دیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا نیگوشیٹ کرنے کا. تو تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ابھی بھارت تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا, اور پاکستان کو بھی کوئی امپیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہی نیریٹو کہ جی ٹریڈ شروع کریں, یہ کریں. اگر ٹریڈ شروع بھی کرنا ہے تو پہلے بھارت سے آپ کہیے کہ جو 200% انہوں نے ڈیوٹیز پاکستان سے امپورٹس پہ لگا رکھی ہیں. پہلے جو پلوامہ اٹیک کے بعد انہوں نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہمارا ختم کر دیا تھا, بالکل اس کو وہ وڈرا کریں, ہمارا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس بحال کریں, تو پھر ہم کچھ سوچیں گے. وہ باتیں کرتے نہیں ہیں. پلوامہ کے بعد جو بھارت نے ایکشن لیا پاکستان کے خلاف, تو بات فوری طور پہ آ جاتی ہے کہ پاکستان نے ٹریڈ روکا. ہماری تو ویسی ایکسپورٹس اب ہو نہیں سکتی. 200% ڈیوٹی کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس پہنچیں گی تو وہ کتنی ایکسپینسو ہوں گی, وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہیں گی بھارت میں. تو پہلے آپ اگر جو لوگ ٹریڈ کی باتیں کرتے ہیں نا ریزیوم کرنے کی, پہلے یہ ان سے بھارت سے پہلے یہ مطالبہ تو کریں نا کہ وہ جو آپ نے اقدامات پلوامہ کے واقعے کے بعد 15 فروری کو یا 16 فروری کو آپ نے لیے تھے 2019 میں, پہلے وہ تو واپس لیجئے نا, اس کے بعد پھر ہم تجارت کی بات کریں گے. لیکن یہ باتیں کوئی نہیں کرتا. تو اب جو ہے اب اجلاس ہوگا,
یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو میٹنگ ہے نا زیادہ پولیٹیکل ایشو سے بات نہیں کرتی، کیونکہ جو ہائیسٹ فورم ہے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا ہے. اور ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ پچھلے سال بھارت میں ہوئی تھی جو کہ ورچوئل ہوئی تھی، کیونکہ مودی صاحب بلانا نہیں چاہتے تھے شہباز شریف صاحب کو اور صدر شی جن پنگ کو، ان سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کو ورچوئل ہی کر دیا. اس کے بعد اگلی میٹنگ اب بیجنگ میں ہوگی 2025 میں، اس وقت وہ ہیڈ کر رہا ہے. پچھلی میٹنگ جو تھی ہیڈز آف گورنمنٹ کی وہ آستانہ میں ہوئی تھی پچھلے سال، کرگز میں ہوئی تھی، بشکیک میں. آستانہ میں تو ہوئی تھی ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ، تو اکتوبر 2023 میں ہوئی تھی بشکیک میں کرگز ریپبلک میں. تو وہاں پہ جو ڈکلیریشن اس کا آیا تھا، یہ ایکچولی باڈی ہے کہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ جو ہیڈز آف اسٹیٹ نے ڈیسیشنز لیے ہیں آئے وہ ہم امپلیمنٹ کس طرح اس کو ہم نے کرنا ہے. تو یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے، یہ امپلیمنٹیشن کو اوور آل مانیٹر کرنے کی باڈی ہے. تو اس میں بہرحال ایک انٹرسٹنگ ہے اجلاس. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ڈکلیریشن میں کیا ہوتا ہے. اس میں میں نے جو لاسٹ بشکیک کا جو ڈکلیریشن تھا وہ دیکھا، اس میں کوئی پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں، مسائل تو اسرائیل وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ذکر ہے، وہاں بھارت کو نکال دیا کیونکہ بھارت نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وہ ایک ڈفرنس وہاں پہ نظر ہمیں آتا ہے کہ بھارت وہ ڈکلیریشن مور اور لیس وہی ہوگا جو بشکیک میں ہوا. تو اب دیکھتے ہیں جب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ذرا ڈکلیریشن میں بات کریں گے جب یہ آ جائے گا سامنے کہ ختم ہو جائے کانفرنس، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرف کیا ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو سائن ہوتے ہیں، MOUs ہوتے ہیں. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.